السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی عافیت کے ساتھ رکھے۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے تھمبنیل میں پڑھ ہی لیا ہوگا کس موضوع پر یہ ویڈیو ہے۔ اب اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دو صحابہ کی رائے یہ ہے کہ حضور کو جو معراج ہوئی ہے وہ جسم کے ساتھ نہیں ہوئی، صرف حضور کی روح گئی ہے، روحانی معراج ہوئی۔ یہ رائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ ان دو صحابہ کی رائے ہے۔ ان دو کے علاوہ تمام صحابہ کی رائے یہ ہے کہ حضور معراج میں تشریف لے گئے ہیں جسم اور روح دونوں کے ساتھ۔ جیسا میں انڈیا سے یہاں آیا ہوں جسم اور روح دونوں کے ساتھ آیا ہوں، ایسے حضور جسم اور روح دونوں کے ساتھ تشریف لے گئے ہیں۔ یہ تمام صحابہ کی رائے یہ ہے اور دو صحابہ کی رائے یہ ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو جو بڑی میجورٹی جدھر ہوتی ہے صحابہ کی وہی رائے امت اپناتی ہے، لہذا پوری امت نے صحابہ کی جو میجورٹی کی رائے ہے وہی امت نے اپنائی ہے۔ اور ان دو صحابہ کی جو رائے ہے حضرت عائشہ اور حضرت معاویہ کی، اس کا بھی ہم احترام کرتے ہیں۔ باقی صحیح تمام صحابہ کی جو رائے ہے وہ صحیح ہے۔ دلیل بہت دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ جب حضور نے لوگوں کو بتلایا، اور سب سے پہلے حضور نے اپنی چچازاد بہن ام ہانی کو بتایا تھا، انہی کے گھر میں حضور رات لیٹے تھے، وہ پوری ایک ہی فیملی تھی۔ کیوں حضور نے، آپ کو یاد نہیں حضور نے پرورش کہاں پائی؟ اپنے چچا ابو طالب کے پاس، اور یہ ابو طالب کا تو انتقال ہو گیا ہے لیکن ان کی پوری فیملی حضور کا گھر ہے، اور یہ ابو طالب کی بیٹی ہے ام ہانی، حضرت علی بھی ابو طالب کے بیٹے ہیں، تو گویا یہ حضور کا پورا گھرانہ ہے۔ تو حضور نے سب سے پہلے ام ہانی کو بتایا کہ آج رات میں معراج میں گیا تھا اور یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا۔ تو ام ہانی نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ یہ بات کسی سے بیان نہ کریں، اس کو کوئی نہیں مانے گا، آپ کی تکذیب کریں گے، مکہ ویسے ہی آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، تکذیب کر رہا ہے، یہ بات آپ بیان کر دیں گے تو چاروں طرف سے ہنگامہ شور کھڑا کر دیں گے، آپ کی تکذیب کا ایک نیا بہانہ آتا جائے۔ یہ روایت میں ہے۔ بتاؤ اگر معراج خواب ہوتی، روحانی کا مطلب خواب، تو ایسے خواب آدمی نہیں دیکھتا، ایران توران کے خواب دیکھتا رہتا ہے۔ تو اگر وہ خواب ہوتا تو اس میں مکہ والوں کو تکذیب کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تکذیب کا خواب تو انسان ایسے دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ تکذیب کا تو مسئلہ یہ ہے کہ جب جسم کے ساتھ معراج ہوئی ہو تو پھر تکذیب کا مسئلہ آتا ہے، اگر خواب ہے تو خواب تو ایسے نظر آتے ہیں۔ دوسری دلیل قرآن کریم کی وہ آیت جہاں سے شروع ہو رہی ہے اس پر غور کرو۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ یہ اتنا زوردار جو تمہید اٹھائی ہے، یہ کیوں اٹھائی ہے؟ کسی کا خواب کے لیے، خواب بیان کرنے کے لیے اتنی زوردار تمہید اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آگے معراج کا یہ واقعہ آئے گا تو ہر آدمی کے ذہن میں آئے گا کہ آدمی اپنے جسم کے ساتھ ایک رات میں یہاں تک گیا، آسمانوں پر گیا، اتنا گیا، کیسے گیا؟ یہ کیسے گیا یہ سوال پیدا ہوگا۔ اور آج بھی جو کمزور ایمان کے مسلمان ہیں ان کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے کیسے گیا؟ تو اللہ نے سبحانہ میں جواب دے دیا کہ اللہ لے گئے۔ حضور خود گئے ہوتے تو سوال پیدا ہوتا کیسے گئے؟ حضور اپنی قدرت سے گئے ہوتے تو سوال پیدا ہوتا کیسے گئے؟ مگر حضور تو خود نہیں گئے، اللہ لے گئے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ تو ہر عیب سے پاک ہیں، اگر کہو اللہ بھی نہیں لے جا سکتے تو پھر اللہ میں عیب نکل آئے، اور اللہ پاک ہیں، ان میں کوئی عیب نہیں ہے، اللہ لے گئے۔ لہذا سنو یہاں مسئلہ، دو مسئلے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں معراج ممکن ہے، پاسبل ہے یا نہیں؟ جو کمزور ایمان کے مسلمان ہیں ان کے ذہنوں میں سوال پیدا ہے کہ معراج پاسبل ہے یا نہیں؟ دیکھو یہ سوال کب ہے؟ جب حضور اپنی قدرت سے گئے ہوں، یا کوئی ایک بندہ اپنی طاقت سے آسمانوں پر چلا جائے تو سوال ہوگا کہ یہ پاسبل ہے یا نہیں۔ لیکن اللہ کے لیے سب پاسبل ہے،
ان کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، اور معراج کا واقعہ پہلا نہیں ہے، اس سے پہلے 2 واقعے ایسے ہی پیش آ چکے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو کہاں پیدا کیا؟ اس زمین پر، کیونکہ اسی مٹی، زمین سے مٹی اکٹھا کر کے اس کا پانی ملا، گارا بنا، گارا سے پتلا بنا، پتلا دھوپ میں سوکھا، سوکھنے کے بعد میں پھر اس میں روح ڈالی گئی، تو دھوپ تو اسی زمین پر ہے۔ دادا یہاں پیدا ہوئے ہیں، اور محمد باقر رحمت اللہ علیہ کا میں نے قول بتایا تھا کہ جو مٹی گوندی گئی تھی دادا کو پیدا کرنے کے لیے، اس کی بچی ہوئی مٹی سے دادی پیدا کی گئی، تو دادا اور دادی دونوں یہاں پیدا ہوئے ہیں۔ پھر دونوں کو حکم ہوا اسکن انت و زوجک الجنہ، جاؤ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو جا کر، اور دادا اور دادی کو اس زمین میں سے اٹھا کر کے جنت میں پہنچایا گیا۔ تو جب دادا دادی اس زمین میں سے جنت میں جا سکتے، جنت 7 آسمانوں سے سدرۃ المنتہا سے آگے ہے، تو دادا دادی یہاں سے جنت میں جا سکتے ہیں تو حضور نہیں جا سکتے؟ دادا دادی کو بھی اللہ لے گئے، حضور کو بھی اللہ لے گئے، اللہ کے لیے سب ممکن ہے۔ اور یہ واقعہ تو ہر انسان کو ماننا ہے، یہ تو قرآن میں ہے کہ زمین پر دادا کو دادی کو پیدا کیا گیا، پھر یہاں سے ان کو جنت میں لے جایا گیا۔ بعض پاگل ہیں، انہوں نے کیا کہا، وہ جنت جہاں دادا دادی کو رکھا گیا تھا وہ جنت اسی زمین پر تھی۔ وہ کہتے ہیں کمزور ایمان کے مسلمان، ان کو ماننی نہیں بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ دادا دادی کو جس جنت میں رکھا گیا تھا وہ جنت اسی زمین پر تھی۔ کہاں تھی؟ قرآن میں جنات و عدن، یہ عدن ہے نا، عدن وہی جنت ہے۔ قرآن میں جنات و عدن نہ ہے، عدن کا گارڈن، جنات مانے گارڈن اور عدن کے مانے وہ شہر عدن ہے۔ یہ ہیں پاگلوں نے تفسیریں کی ہے قرآن کی، یہ سب غلط ہے، یہ دین کو خراب کرنا ہے، مسخ کرنا ہے۔ سارا قرآن بھرا پڑا ہے کہ جس جنت میں دادا دادی کو لے گئے تھے وہ وہی جنت الماوا ہے جو سدرۃ المنتہا سے آگے ہے، اس جنت میں رکھا گیا تھا اور پھر وہاں سے نیچے اتارا گیا تھا۔ اہبطا لفظ قرآن میں آیا ہے، اگر زمین کی جنت ہوتی تو وہاں سے تو نکالا جاتا، وہاں تھوڑے اتارا جاتا نیچے۔ غرض اس زمین پر دادا دادی کو پیدا کر کے آسمانوں سے آگے جو جنت ہے اس جنت پر دونوں کو لے جایا گیا، وہاں بسایا گیا، ایک لمبے عرصے تک وہ وہاں رہے، پھر وہاں سے نیچے اتارا گیا۔ دوسرا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، یہ بھی حضور سے پہلے پیش آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اور جسم کے ساتھ اس زمین پر سے اٹھا کر کے آسمانوں میں اٹھا لیا گیا ہے، کون سے آسمان میں نہیں معلوم، اور پھر قیامت کے قریب میں وہ اس زمین پر اترنے ہیں۔ یہ 2 واقعے حضور سے پہلے پیش آ چکے ہیں۔ اب اگر تیسرا واقعہ حضور کا پیش آیا کہ حضور جسم کے ساتھ آسمانوں پر گئے اور وہاں سے اترے، تو اس میں ایسی کون سے تعجب کی بات ہے؟ وہ 2 صحابہ جو یہ کہتے ہیں کہ روحانی معراج ہوئی تھی، ان کی کیا دلیل ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ یہ بہت لمبا موضوع ہے، تمہیں کیا لینا اس سے؟ ان کی بھی قرآن ہی میں سے دلیل ہے اور اس دلیل کا جواب بھی ہے۔ اس سارے کو چھیڑنا بیکار ہے، جو تمام صحابہ کی رائے ہے اور اس پر جو اشکال ہوتا ہے اس کا میں نے جواب دیا کہ ایک طرف تو حضرت ام ہانی مشورہ یہ دے رہی ہیں، ایک طرف قرآن کا اتنا زوردار انداز بیان ہے۔ پھر جب مکہ والوں نے امتحان لیا تھا تو انہوں نے پوچھا ہمارا فلاں قافلہ جو گیا ہے شام، وہ واپسی میں راستے میں کہاں ہے، فلاں چیز کیا ہے، فلاں سب نشانیاں پوچھی، حضور نے سب بتائی کہ تمہارا قافلہ فلاں جگہ پر ہے، اور حضور نے فرمایا کہ تمہارے قافلے کے پاس سے میں گزرا تو فلاں آدمی کا اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ اونٹ تلاش کرنے گیا ہوا تھا، اس کی وجہ سے قافلہ رکا کھڑا تھا، جب تمہارا قافلہ آئے تو پوچھئے اس سے۔ یہاں تک کہ ہوتے ہوتے انہوں نے پوچھا کہ بیت المقدس کی نشانیاں بتاؤ، اس میں دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، کھوٹیاں کتنی ہیں۔ اب حضور کو پریشانی ہوئی کیونکہ آپ مدینہ مسجد میں گئے اور جا کر کے تقریر کر کے چلا آیا، آپ کہیں کہ مدینہ مسجد کے دروازے کتنے ہیں، مجھے کیا معلوم کتنے،
کہ وہاں کھنٹیاں کتنی ہیں؟ مجھے کیا معلوم کتنی کھنٹیاں، کہ نہیں تم نہیں گئے، یہ کیا بات ہوئی؟ کوئی میں کھنٹیاں گننے گیا تھا، دروازے گننے گیا تھا، تو کوئی حضور بیت المقدس میں کھنٹیاں اور دروازے گننے گئے تھے، اسے حضور کو پریشانی ہوئی۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ نے بیت المقدس حضور کے لیے کھول دیا، منکشف کر دیا۔ حضور مکہ میں بیٹھے ہیں، بیچ کے پردے ہٹ گئے، حضور کو مکہ میں بیٹھے ہوئے بیت المقدس نظر آتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کھنٹیاں کتنی؟ حضور نے گن کے بتا دی اتنی۔ دروازے کتنے ہیں؟ حضور نے گن کے بتا دیے اتنے۔ جتنی باتیں انہوں نے پوچھی، حضور کو بیت المقدس نظر آ رہا، وہ ساری باتیں بتا دی۔ تو پھر کیا کہنے لگے؟ بیت المقدس کی نشانیاں تم نے سب صحیح بتائی ہیں، بیت المقدس کی جو نشانیاں تم نے وہ تو سب صحیح بتائی ہیں، مگر تم بول رہے ہو جھوٹ۔ ماشاء اللہ۔ اب اس پاگل پن کا کیا جواب ہے کہ تم نے نشانیاں تو سب صحیح بتائی ہیں، کوئی غلطی نہیں کی، مگر تم جو کہہ رہے ہو مجھے معراج ہوئی ہے، جھوٹ بول رہے ہو۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اب بولو، ایک آدمی خواب دیکھتا ہے رات میں، اور صبح اگر دوستوں سے خواب بیان کرے کہ میں انڈیا گیا تھا ہوائی جہاز میں اور بامبے تھا اور وہاں سے کار میں فلاں جگہ پہنچا، یوں ہوا، تو کوئی امتحان کرے گا؟ کوئی امتحان نہیں کرے گا، ایسے تو خواب آتے ہی رہتے ہیں۔ اب کوئی یہ پوچھے کہ تم انڈیا گئے تھے، کون سے پلین میں گئے تھے، اور اس میں کیا پائلٹ کون تھا، اور اس میں ہاسٹیج کو ہاسٹیج کہتے کیا کہتے ہیں، ہاسٹیج کون کون تھی؟ اب خواب دیکھنے والے سے ایسی کوئی باتیں پوچھا کرتے ہیں؟ غرض کہنا یہ ہے کہ یہ جو سارا ہے یہ صاف دلیل ہے کہ معراج جسم کے ساتھ ہوئی ہے، خواب کے بارے میں یہ سب باتیں نہیں ہوتی۔ آپ ہماری چینل نورانی باتیں کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو مل جاوے، اور اس ویڈیو کو تو اپنے دوستوں میں شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔